السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پھر میں محمد فاروق رضا ایک کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی کلپ کے اندر میں اپنے دوستوں کو، اپنے صارفین کو زنا کے متعلق بتاؤں گا۔ زنا جس کو ہم ریپ کہتے ہیں، یہ ریپ، یہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ العزیز آج کی کلپ کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، زنا انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی کا نام ہے، نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ خطرناک بیماری ہے جس سماج اور جس معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس زنا کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور اس فعل شنی کے کرنے والوں کے لیے بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو زنا کے مرتکبین ہیں، جو زنا کو کرتے ہیں، میں ان کو آثام کے اندر ڈالوں گا، یا زنا کرنے والوں کو آثام کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب یہ آثام کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آثام جہنم کی ایک غار کا نام ہے، جہنم کے ایک کہہ لیجئے وادی کا نام ہے، اور اس کے اندر اتنی بدبو ہے، اتنی شدید بدبو ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس غار کا منہ کھولا جائے گا تو جہنمی بھی اس کی بدبو کی وجہ سے چیخ اٹھیں گے۔ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زانی کی سزا کے متعلق پوچھا کہ پروردگار، زانی کی سزا کیا ہے؟ تو رب کائنات ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا کہ اے موسیٰ، میں زانی کو ایسی زرہ پہناؤں گا کہ جو اتنی وزنی ہوگی، اتنی بھاری ہوگی، اگر اس زرہ کو کسی بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یعنی بڑا پہاڑ، ایک جبل مستحکم، اگر اس کے اوپر اس زرہ کو رکھ دیا جائے گا جو آپ کی زرہ ہوگی، تو وہ ایک جبل مستحکم، ایک مضبوط، ایک بلند، ایک عظیم پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہی زرہ کل قیامت کے دن جو زنا کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، ریپ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی زرہ پہنائی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں عجائبات کی سیر کروانے کے لیے اپنے ہمراہ لے گئے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خواب کے اندر ایک تنور کو ملاحظہ فرمایا جس کا اوپر کا حصہ بڑا تنگ تھا اور نیچے کا حصہ پھیلا ہوا تھا۔ یعنی وہ ایسا تنور تھا، اور تنور ہوتا بھی ویسا ہی ہے جس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور اندر بہت گہرائی ہوتی ہے، لیکن اس کی گہرائی زیادہ تھی اور منہ تنگ تھا، اور اس کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اس کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ننگی حالت میں آگ کے شعلوں کے ساتھ میں اوپر آتے تھے، اور جب وہ شعلے واپس ہوتے تھے تو وہ نیچے گر جاتے تھے۔ یعنی جب شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ شعلوں کے ساتھ میں اوپر آتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس تنور سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر گر جاتے تھے، اور آگ ایسے ہی جل رہی تھی، اور ان کا یہی عالم تھا کہ وہ لوگ اوپر نکلنا چاہتے تھے لیکن آگ ان کو پھر گرا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل و میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے اعمال کیا کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ زنا کرنے والے مرد اور خواتین ہیں، یہ دنیا کے اندر زنا کرتے تھے، آپس میں ناجائز تعلقات بناتے تھے، چھپ چھپ کر جو ہے وہ اپنے منہ کالے کرتے تھے، اسی لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے
یہ اسی تندور کے اندر ایسے ہی جلتے رہیں گے، یہ نکلنے کی کوشش کریں گے نہیں نکل پائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی جلتے رہیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایت کو بیان کیا، اس بخاری کی حدیث کو بیان کیا، ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ زنا کرنے والے کو ایک بہت بڑا عذاب کل قیامت کے دن جھیلنا پڑے گا، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کو صرف آخرت کے اندر ہی عذاب نہیں جھیلنا پڑے گا، بلکہ اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب جھیلنا پڑے گا، اور قبر کے اندر بھی اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور کل مرنے کے بعد جب وہ آخرت کے اندر وہ جو ہے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی اس کو بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ زنا وہ عظیم گناہ ہے، یہ زنا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے انسان جب اس کو کرتا ہے، یعنی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اپنا منہ کالا کرتا ہے، تو اس وقت ایسی حالت میں وہ مسلمان بھی نہیں رہتا ہے، ایک مومن بھی نہیں رہا کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان پلٹ کر اس کے جسم کے اندر پھر سے داخل ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ زنا کرنے کی حالت میں ایک انسان مسلمان بھی نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور ایسی حالت میں خدا نہ کرے پہلی بات تو کسی کو ایسا غلط کام اور ایک بہت بڑا گناہ جس کے لیے ایک بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، پہلی بات تو اس کی طرف جو ہے وہ رغبت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور خدا نہ کرے اگر کسی کو ایسی حالت کے اندر اگر موت آ جائے گی تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا کہ کافر ہو کر دنیا سے مرے گا، آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا میں اپنے صارفین اور اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ زنا کرنا، بدکاری کرنا، چھپ کر رنگ رلیاں بنانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ کتنے خطرناک عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم ہمارے نوجوانوں کو اس عظیم گناہ جس کو ہم زنا کہتے ہیں، ریپ کہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی اور دوسروں کو جو ہے اس سے خوف دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔